کاموں میں تاخیر نہیں کرنا، جلدی نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی۔ 6 کام ایسے امام فرما رہے، پیغام ہے سنیے گا، فرمایا 6 کام ایسے ہیں جن میں تاخیر نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہ کام کرو۔ 6 کام، توجہ، کوئی بولے نہ بولے، کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے، کوئی داد دے نہ دے، کوئی دعا دے نہ دے، میں اپنا منصب دیکھ کے پیغام پہنچانا اپنا حق سمجھتا ہوں۔ سارا عشرہ آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے، یہ بات میری مرضی سے سنیں گے آپ۔ فرماتے آپ سارے کام آرام سے کرو، 6 کام ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرو۔ کہا مولا کون سے؟ کہا پہلا کام، جب مؤذن گلدستہ اذان پہ اذان دے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ مجھے پتا تھا آپ نہیں بولیں گے۔ امام فرما رہے ہیں نماز پڑھنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ سوچو نہیں کہ ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی چلے جاتا ہوں۔ امام فرماتے تاخیر نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی نماز پڑھ۔ مولا فرماتے ہیں اول وقت میں نماز ادا کرے گا تیرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اول وقت میں نماز ادا کرے گا تیرے رزق میں وسعت ہوگی۔ مجھ سے چند دوستوں نے کہا کہ قبلہ پریشانیاں رہتی ہیں، رزق کی کمی ہے، کچھ ایسا عمل بتائیں کہ رزق میں اضافہ ہو۔ میں نے کہا رات منبر پہ بتاؤں گا تاکہ سارے فائدہ لے لیں اس سے۔ رزق کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، بیٹی کی شادی کی پریشانی ہے، گھر نہیں ہے گھر کی پریشانی ہے، بخت نہیں ہے بخت کی پریشانی ہے، زر نہیں ہے زر کی پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کی جائز پریشانی ہے۔ آؤ ایک ملانگ، ایک فقیر آپ کو ایک عمل دے رہا ہے، میرا دعویٰ نہیں، آل محمد کی تائید ہے، کوئی بھی خالی نہیں جائے گا۔ اگر کاغذ قلم ہے تو نوٹ فرما لیں، اگر کاغذ قلم نہیں ہے تو یہ ویڈیو بن رہی ہے بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ سورہ طلاق اس کی 3 آیت، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آیت۔ رزق تمہاری سوچ نہیں ہوگی جہاں سے آئے گا۔ اگر رزق کی تنگی کے لیے پڑھنی ہے فقط ایک بار، اگر اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے، بیٹی کی شادی کی پریشانی، گھر کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، پریشانی ختم۔ دلیل رکھتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، اسے ایک قیمتی موتی ملا، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی اگر کوئی قیمتی چیز مل جائے وہ دوسرے ملکوں کے باشندوں کو جمع کر کے انہیں دکھایا کرتے تھے، فخر کرتے تھے ہمارے پاس یہ نایاب قیمتی چیز ہے، نایاب موتی ہے۔ اس بادشاہ نے اس موتی کو اپنے نوکر کو دیا، کہا اسے سنبھال کے رکھو، جب دوسرے ملکوں کے باشندے آئیں گے میں تم سے منگوا لوں گا۔ وہ موتی لے کے گھر بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے، اس نے باپ کے ہاتھ میں موتی دیکھا، ہاتھ مارا، کہا بابا کیا ہے؟ وہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ پریشانی کے عالم میں اب کیا ہوگا؟ بادشاہ نے اگر موتی منگوا دیا تو موتی تو ٹوٹ گیا ہے، وہ تو مجھے بھی قتل کرے گا، میرے خاندان کو بھی قتل کرے گا، وہ تو چھوڑے گا نہیں، دربار نہیں جا رہا، بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا،
ایک دوست آ گیا چاہنے والا، شیعہ تھا، ماتمی تھا، عزادار تھا، قریب آ کے کہتا کیا بات ہے، بڑے دن سے پریشان لگتے ہو؟ اس نے کہا جی بادشاہ نے موتی دیا تھا، بیٹے نے ہاتھ مارا، وہ ٹوٹ گیا ہے، اگر بادشاہ نے منگوا لیا تو میں بھی مارا گیا، خاندان بھی مارا گیا۔ وہ کہتا ہے مصلی بچھا، صبح کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی 3 آیت پڑھ، کائنات کا مشکل کشا تیری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں تیری بات پہ شک نہیں کرتا، لیکن ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا ہوا جڑے گا کیسے؟ ٹوٹا ہوا جڑے گا کیسے؟ اس نے کہا پڑھ تو صحیح، پھر دیکھنا۔ اس نے مصلی عبادت بچھایا، نماز پڑھی، نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، تلاوت کر کے دعا مانگی، کائنات کے مشکل کشا میری نصرت فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ رہا تھا، دروازے پہ دق الباب ہوا، کانپتا ہوا اٹھا، شاید بادشاہ کا پیغام آ گیا ہے۔ بادشاہ کے نوکر بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو موتی دیا تھا وہ لے کے آ۔ ساتھ میں بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اسے پیس کے لا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پیچھے رہ گئے یار آپ۔ اسے پیس کے لا، تجسس کے عالم میں یہ کیا ہو گیا؟ پیس کے لا۔ اس نے کہا بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، پوری دنیا سے ایک حکیم منگوایا گیا، اسے ایک مرض لگ گئی تھی جس کا علاج کسی کے پاس ممکن نہیں تھا۔ اس حکیم نے کہا کائنات میں قیمتی موتی ہے، اگر اس موتی کو پیس کے اسے کھلایا جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے جا موتی لے کے آ، لیکن پیس کے لا۔ فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا میں مان گیا تو کائنات کا مشکل کشا۔ اس انداز میں نصرت کرتے ہیں یہ۔ سورہ طلاق کی 3 آیت، کوئی پریشانی ہو حلال محمد دیں گے، رزق کی ہو یا اولاد کی ہو۔ سننا سنیں، بات تو نہیں بھولی۔ امام فرماتے 6 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنے میں جلدی کرو۔ پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ آج شیعہ قوم ایک غلط ڈگر پہ چل پڑی ہے، نماز افضل یا حسین افضل، نماز افضل یا عزاداری افضل، نماز افضل یا ماتم افضل۔ وہ کیا ہو گیا تمہارے عقیدوں کو؟ کہاں چلے گئے ہو تم؟ تیری میری نماز تو فضول ہے، وہ نماز جس کا رکوع بھی قبول، جس کا قیام بھی قبول، جس کا سجدہ بھی قبول، پشت پہ ہے حسین۔ جب قبول نماز حسین سے افضل نہ ہوئی تو فضول نماز حسین سے افضل کیسے؟ خبردار نماز اور حسین کو ٹکرانا نہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، آج کہا جاتا ہے کہ جو نمازی نہیں ہے اس کے ماتم کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ادھورا ہے جملہ، جو نمازی نہیں اس کے ماتم کا فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں جو ماتمی نہیں اس کی نماز کا فائدہ نہیں۔ نماز بھی ضروری ہے، ماتم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے عزادار کا نام ہے سجاد، ماتمی بھی سب سے بڑا ہے، نمازی بھی سب سے بڑا ہے۔ اس انداز میں آؤ کہ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اگر معمولی ہوتی تو حسین سر کیوں کٹواتے؟ اگر معمولی ہوتی بغیر چادر کے زینب کیوں پڑھتی؟ عظمت سمجھو نماز کی۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ معراج کا نام ہے نماز۔ آؤ، امام فرماتے ہیں جب اذان ہو تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن پیغام پہنچانا میرا حق تھا۔ فرمایا نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ دوسری کون سی بات جس میں جلدی کرو؟ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں، توجہ۔
فرمایا پہلی بات نماز پڑھنے میں جلدی کرو. پھر فرماتے ہیں دوسری بات جب تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. تاخیر نہ کرو. کوئی وسیلہ بنے گا، سامان بناؤں گا، پھر بیٹی رخصت کروں گا. امام فرماتے نہیں، ارادہ تو کر، مدد ہم کریں. بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. جتنی جلدی بیٹی رخصت کرے گا تیرے گھر کا رزق اضافہ کرے گا. پہلی بات نماز پڑھنے میں جلدی کر. دوسری بات بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. تیسری بات امام فرماتے ہیں اگر تیرے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. تاخیر نہ کر. تیرے پاس استطاعت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، تو دنیا داری میں اتنا بھاگتا پھرے کہ تو اپنے اوپر جو واجب ہے اسے بھول جائے. فرماتے استطاعت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. وہ تو میرے مولا ہے نا، میرے آقا ہے نا، انہوں نے حکم دیا واجب ہے. میں اپنا عقیدہ بتاؤں، اگر طاقت ہو تو قبر حسین کی زیارت میں جلدی کر. پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی کر. دوسری چیز بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. تیسری چیز اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. چوتھی چیز اگر برا نہ ماننا، امام فرماتے چوتھی چیز اگر تیرے پاس سال کا سارا خرچ کر کے کچھ بچ جائے تو خمس ادا کرنے میں جلدی کر. سادات کا حق ہے مال امام اور مال سادات. سالانہ بچت اگر سال کے بعد 100 روپیہ بچا ہے تو 20 روپے خمس ہے. 10 روپے امام زمانہ کے ہیں. 10 روپے جو استطاعت نہ رکھتا ہو، مستطیع نہ ہو، جس کی آمدن کم ہو، خرچے زیادہ ہوں، اس سید کو دیے جائے. پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی. دوسری چیز بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی. تیسری چیز حج کرنے میں جلدی. چوتھی چیز خمس ادا کرنے میں جلدی. پانچویں چیز امام فرماتے ہیں اگر تیرے سر پہ قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنے میں جلدی کر. اس قرضے کو ادا کرنے میں جلدی کر، تاخیر نہ کر. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ شہید وہ ہے جو شہید ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر شہید نے بھی کسی کا قرضہ دینا ہو معافی نہیں ہے. امام فرماتے قرضہ ادا. ایک جملہ کہوں خاموش دوستوں کے لیے، شاید زبانیں معطر ہو جائیں. آپ نے اور میں نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو امام فرماتے معافی نہیں، قرضہ ادا کرنے میں جلدی کر. تو جس نے فاطمہ زہرا کا قرضہ دینا ہو، سمجھے آپ عزیزو. اب ایک پیغام اور سن لیجئے. آخری چیز نماز پڑھنے میں جلدی کر، بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر، حج کرنے میں جلدی کر، خمس دینے میں جلدی کر، قرضہ ادا کرنے میں جلدی کر. امام فرماتے ہیں آخری بات اگر تیرے گھر میں میت پڑی ہو اسے دفنانے میں جلدی کر. میں نے پڑھ دیا، آپ نے آرام سے سن لیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا عام مسلمان کا اتنا خیال ہے کہ میت دفن کرنے میں جلدی کر. تیرا اپنا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بے غور و کفن پڑ. اجرکم من الزہرا. حسین کی ماں راضی ہو، آپ رونے والوں تھے. سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جس مصائب کا مجھے حکم ہے اللہ کرے میں پڑھ لوں، آپ برداشت کر لیں. کہا گیا ہے کہ کربلا کے کڑی الجوان علی اکبر کے مصائب پڑے. کما حق کہوں نہ کوئی شہادت علی اکبر پڑھ سکتا ہے.
نہ کوئی سن سکتا ہے۔ روزہ حسین پہ آغائے مہدی شہادت علی اکبر پڑھ رہے تھے۔ شہادت پڑھ کے آغا مہدی اپنے گھر چلے گئے۔ عالم خواب میں ایک برقع پوش بی بی ملی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی آغا مہدی آج کے بعد کبھی حسین کی قبر پہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں نے کوئی غلط پڑھ دیے ہیں؟ کہا تو نے غلط نہیں پڑھے ہیں، جب سے تو مصائب پڑھ کے آیا ہے مجھے کبھی کربلا آنا پڑتا ہے، کبھی شام جانا پڑتا ہے۔ کہا بی بی وہ کیوں؟ کہا کبھی قبر میں دیواروں کے ساتھ حسین ٹکرے مارتا ہے، کبھی میری بیٹی زینب ٹکرے مارتا۔ حسین کی ماں راضی ہو، شرم نہیں کرنا آزادارہ نے مسلم میں کربلا۔ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، علی اکبر کے مصائب بیان ہو رہے تھے کہ مجمع میں چھٹے امام بیٹھے تھے، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ امام کے پہلو میں ابو بصیر گریا کر رہے تھے۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر تو کیوں نہیں روتا؟ اپنا رومال دکھا کے کہتا مولا دیکھے آنسوؤں سے تر ہے۔ کہ ابو بصیر ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے۔ ابو بصیر چیخے مار مار کے رو۔ اجرکم من الزہرا، شرم نہیں کرنی عزادارہ نے مظلوم میں کربلا۔ بزرگ روئے نہ روئے، جوانوں پہ رونا واجب ہے۔ دھاڑے مار مار کے رو۔ کربلا کے کڑیے جوان علی اکبر کے مصائب ہیں۔ عزاداروں سنو گے؟ ابھی میں ایک فکرہ اور کہہ دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائے تو میں مصائب سنوں۔ بعد از کربلا سید سجاد کے پاس جناب زہری آئے، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے تشریف لائیں۔ ماتم کا جملہ سنو گے؟ امام خون رو کے کہتے ہیں جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے ہم نے شادیوں میں شرکت چھوڑ دی۔ اجرکم من الزہرا۔ آج بھی میرے مولا کا حکم ہے کہ جب اپنے بیٹے کو صحرا باندھو نا تو اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے جاؤ، صحرا ہٹا کے نا اس کا منہ کربلا کی طرف کر کے کہو مولا تیرے علی اکبر کا صدقہ ہے۔ اجرکم من الزہرا۔ آئے حسین کے پاس عاشور کے دن، بابا دادا نوح کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا 2500 سال۔ بابا انجام؟ بیٹا موت۔ بابا دادا ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا 1000 سال۔ بابا انجام؟ بیٹا موت۔ بابا دادا اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا بیٹا 80 سال۔ بابا انجام؟ بیٹا موت۔ اکبر روک کہتے ہیں بابا پھر 18 سال کے بعد تڑپ گیا زہرا کا لال، تڑپ کے کہتا اکبر کوئی تیرا بیٹا تجھ جیسا ہوتا، تجھ سے آ کے اجازت مانگتا، پھر میں پوچھتا بتا انجام کیا ہوتا۔ اکبر تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ بس عزاداروں میں بڑے آرام سے، ہمت نہیں پڑھنے کی، آرام سے پڑھ رہا ہوں اگر آپ برداشت کر لیں۔ اکبر کے حجرے سے دادی زہرا کا صندوق کھولا، تبرکات میں سے ایک رومال نکالا، رومال نکال کے اپنے دونوں ہاتھ باندھے، دیکھنا میری طرف یا جو رونا چاہتے ہو، دونوں ہاتھوں کو باندھ کے بھاگتے ہوئے آئے، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا ہے۔ تڑپ گیا حسین، اکبر آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، تجھے پتا نہیں تو میری نانا کی شکل والا ہے۔ جا اکبر بڑا مجبور کر رہا ہے مجھے تو، جب تیار ہو۔ اکبر اکبر ذرا اپنی ماں سے بھی اجازت لے لے۔ کہ بابا لے لی ہے۔ کہ اکبر میں زینب کی بات نہیں کر رہا، زینب تو پالنے والی ہے، اپنی ماں لیلا سے بھی لے لے۔ بابا لے لی ہے۔ کہا تجھ نے کس سے بتایا ہے
کہ تیری ماں لیلا ہے. کہا بابا جو رات گزری ہے، یہ جو آج والی رات ہے، بابا جو رات گزری ہے آدھی رات کا وقت تھا، چچا عباس میرے قریب آئے. قریب آ کے کہتے اکبر تجھے بتاؤں مرشد زادی زینب تجھے پالنے والی ہے، لیلا تجھے جنم دینے والی ہے. کہا بابا میں سمجھ گیا میری ماں لیلا ہے. کہا بابا میں چلا خیمے کی طرف. میری ماں خیمے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی. میں نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا اماں، اماں میرا آخری سلام. جب ماں نے کہا اماں میرا سلام، قرآن بند کیا. بند کر کے کہتی بھول گیا ہے تیری ماں کا خیمہ اگلا ہے. اجرک من الزہرا، اجرک من الزہرا. شرم میں کرنی عزادارہ نے مظلوم میں کربلا، بھول گیا ہے تیری ماں کا خیمہ اگلا. کہا نہیں اماں بھولا نہیں ہوں، مجھے پتا چلا ہے زینب پالنے والی ماں ہے، تو جنم دینے والی ماں ہے. جلدی سے خیمے میں بلا کے کہتی ہے بتا تجھے کس نے بتایا میں تیری ماں ہوں. کہا چچا عباس نے بتایا تو میری ماں ہے. لیلا گود اٹھا کے کہتی اللہ، اے اللہ فضل کی عمر دراز کر، جس نے بچڑی ہوئی ماں سے بچڑا ہوا بیٹا ملا. اجرک من الزہرا. شرم نہیں کرنی عزادارہ نے مظلوم نے کربلا. اجرک من الزہرا. آگے لیلا کی گود میں سر رکھا، رو رہی ہے لیلا، آنکھوں میں آنسو ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، لیلا رو رہی ہے. تاریخ کے یہ فکرے ہیں نا کہ لیلا رو رہی ہے، تاریخ یہ فکرے بیان کرتی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے جناب لیلا کی طرف دیکھ کے کہا اماں، اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا میرے دل کی حسرت ہے. اماں کون سی حسرت ہے؟ کہا بیٹا ایک بار مجھے ماں کہہ کے بلا. اکبر نے کہا واہ میری ماں. عزادارہ نے مظلوم کربلا، ماؤں کے دلوں کی حسرت ہوتی ہے. ذاکر صاحب بیان مجھے بتایا گیا ہے، ذاکر صاحب برآمد کروائیں گے آپ. عزادارہ نے مظلوم کربلا لیلا ایک مرتبہ کہتی ہے اکبر کوئی حسرت، کوئی خواہش؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں اگر ہو سکے مجھے موت کی اجازت دے دے. اب جس ماں کی 18 سال کی حسرت ہو میرا بیٹا کچھ مانگے میں دوں، اللہ جانے جب اس سے موت مانگی ہوگی ماں پہ کیا گزری ہوگی. ماں کہتی روکتی نہیں، لیکن اکبر ایک شرط ہے. کہ اماں کون سی؟ اکبر ذرا تھوڑی دیر ٹھہر. بی بی گئی تبرکات سے گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی لے کے آئی، اس گٹھڑی کو کھولا، 18 کرتے نکالے. ایک کرتا 1 سال کا تھا، اکبر سے مس کیا رکھ دیا. دوسرا کرتا 2 سال کا تھا، اکبر سے مس کیا رکھ دیا. تیسرا کرتا 3 سال کا تھا، اکبر سے مس کیا رکھ دیا. چوتھا کرتا 4 سال کا تھا، مس کیا رکھ دیا. مس بھی کرتی جا رہی ہے، رکھتی بھی جاری ہے. ایک مرتبہ اٹھی، ایک کرتا اٹھایا جو 18 سال کے جوان کا تھا. کہ اکبر روکتی نہیں، یہ کرتا پہن اور چلا جا. عزادارہ نے مظلوم کربلا پہن لیا کرتا. اکبر نے تیار ہو گیا. اکبر ماں سے اجازت لی، پہنچے، باپ سے اجازت لے لی. کہا چل چل تجھے زینب سے اجازت لے دو. ایک مرتبہ اکبر کو ساتھ لیا، زینب کے خیمے میں آئے. بہن تجھے تیری ماں کے حق کا واسطہ میرے بیٹے کو اجازت دے دے. تڑپ کی علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بھیا حسین 18 سال برقوں میں اس لیے تو نہیں پالا تھا جو تو اجازت مانگ رہا ہے. کہا تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ اجازت دے. کہا ٹھیک ہے بھیا، آدھا تیرا لگتا ہے آدھا میرا لگتا ہے، بیٹا تیرا ہے، پالا میں نے ہے، اس کی تیاری میں حصہ لوں گی. کہا ٹھیک ہے.
کہا بیبیوں یہ اکبر کا امامہ ہے، اس پہ آیتیں پڑھ کے دم کر دو، اس پہ قرآن پڑھ کے دم کر دو، اس پہ سورے پڑھ کے دم کر دو۔ ساری بیبیوں نے دم کیا۔ اکبر بیٹھ جا، اکبر بیٹھ گیا۔ علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیت بھی پڑھتی جا رہی ہے، پیج بھی باندھتی جا رہی ہے، آخری پیج رہ گیا ہے۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے زینب تیرا حصہ ختم ہو گیا، اب میرا حصہ ہے۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم من الزہراء، اجرکم من الزہراء۔ حسین کی ماں راضی ہو، ہاتھ پکڑو اس کو، ہاتھ پکڑو اس کے، حسین کی ماں راضی ہو۔ بن گیا دھلا، تیار ہو گیا علی اکبر، زین پہ سوار کروایا سید زادیوں نے۔ جملہ سنو گے، اکبر جب بھی نکلتے رکھتا کوئی نہ کوئی بی بی روک لیتی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مقتل کا واحد شہید ہے جو 36 مرتبہ خیمے سے نکلا ہے، 36 مرتبہ واپس گیا ہے، جو ابھی تک گریہ نہیں کر سکا ہے۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، جب 36ویں مرتبہ علی اکبر جانے لگا ہے نا تو 4 سال کی بطول اور روک کے کہتی ہے بھیا ذرا قریب آ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گھوڑا قریب کر۔ گھوڑا قریب کیا، کہا اپنے پاؤں کے نشان میرے رخسار پہ لگا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب مدینے سے چلی تھی سغرا نے کہا تھا جب اکبر صحرا پہنے میری طرف سے اکبر کو سلامی دینا، میں جا کے سغرا کو دکھاؤں گی اکبر جب غلام ہونا۔ اجرکم من الزہراء، اجرکم من الزہراء۔ شرم نہیں کرنی، جب